کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مربت کے خلاف ہے. یہ کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مربت کے خلاف. فطرت افراد سے آغاز کر بھی لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی. ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے سے پہلا اور پھر قانون کے محافظ ہونے کے ناطے سے اولین ترین یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو پہلے صف میں کھڑا کر کے ایک ایسی سیسا پھیلائی ہوئی دیوار مسلمان ہونے کے ناطے سے، غلام مصطفیٰ ہونے کے ناطے سے بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ناموس مصطفیٰ کے حوالے سے، ختم نبوت کے محافظ کے حوالے سے، ناموس قرآن کے حوالے سے نوکری کو قبول فرما لیں. نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب سے آپ خلیفہ مجاز بریلی شریف ہے، ایک دفعہ بھرپور طریقے سے والہانہ استقبال کیجیے گا. جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب کا والہانہ استقبال آپ کی بھرپور مانگی ہوئے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الذین وفقہ مبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. نحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز و محتشم قابل سر تکریم و احترام، آج کی اس نظم کے مہمان خصوصی محترم المقام جناب شاہد نمود کھوکھر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جناب محترم المقام باجوہ صاحب ممبر پنجاب بار کونسل، دیگر ملت کے حضور نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ فورم کئی حوالوں سے معتبر ہے، لیکن بڑی خوب کسی نے بات کی تھی کہ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری ہے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. مسلمان ہونا یہ ہمارا سب سے بڑا اعزاز، ہمارا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، ہماری سب سے بڑی سند، ہمارے لیے سب سے زیادہ باعث عزت و تکریم، ہمارے لیے سب سے بڑا منصب پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بائنڈنگ فورس ہے کہ جس نے آج اس ایک پلیٹ فارم جو محافظان ختم نبوت پاکستان اور پرائم جسٹس یا پرائم لا فورم کے لائرز فورم کے زیر اہتمام آج کی یہ بزم انعقاد پذیر ہے، ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کر دیا. وہ بائنڈنگ فورس ہمارا مسلمان ہونا ہے، غلام مصطفیٰ ہونا ہے، خادم قرآن ہونا ہے، خادم اسلام ہونا ہے. اور وقت اور حالات کی نزاکت، قرآن حکیم فرقان مجید کی میں نے جو شروع میں آیت مبارکہ بھی سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 8 تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، وہ بھی یہی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ یہ منکرین قرآن، منکرین ختم نبوت، گستاخان رسول اور دشمنان اسلام یہ بات چاہتے ہیں کہ یہ اپنی پھوکوں سے جو ہے وہ اس چراغ کو بجھا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنا نور مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے. یہ کافروں کو ناگوار گزرنے کے تسلسل 1400 سال سے جاری و ساری ہے، لیکن میں اپنی حیثیت سے، آپ بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے یقین یہ بات محسوس کرتے ہوں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم فرقان مجید کی ناموس پر حملے، ناموس مصطفیٰ پر حملے اور ختم نبوت پر حملے
اس پہ کچھ زیادہ شدت اور تیزی تسلسل آتا چلا جا رہا ہے. ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے سے پہلا اور پھر قانون کے محافظ ہونے کے ناطے سے اولین ترین یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو پہلے صف میں کھڑا کر کے ایک ایسی سیسا پھیلائی ہوئی دیوار مسلمان ہونے کے ناطے سے غلام مصطفیٰ ہونے کے ناطے سے بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ناموس مصطفیٰ کے حوالے سے ختم نبوت کے محافظ کے حوالے سے ناموس قرآن کے حوالے سے نوکری کو قبول فرما لے. دنیا کے کام، دنیا کی عزتیں، منصب، دنیا کے جاہ و حشمت یقیناً یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. میں اور آپ اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں، لیکن اصل تاج وہی ہے جو اصل کیندی کی پٹا وہ ہے جو غلامی مصطفیٰ کا ہے، جو ناموس رسالت کے محافظ ہونے کا ہے. حالات اور وقت نے آپ کو یہ کہہ لیجیے کہ طاقت، یہ قوت، یہ سکل، یہ آپ کو کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ آپ ہم لوگوں سے بھی بڑھ کے، کہ جو محراب و منبر کی طرح سے بارش ہے اس سے بھی بڑھ کے، کیونکہ ہمارے اسلام نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں مزاج یہی دیا ہے کہ قانون کی محافظت ہونی چاہیے، قانون کا دور دورہ ہونا چاہیے، لا قانونیت نہیں پھیلنی چاہیے. ملک پاکستان کے آئین میں قرآن کی ناموس کا قانون موجود ہے، ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی محافظت کا قانون موجود ہے. اور اس قانون کی امپلیمنٹیشن وہ ضرور آپ کے ذریعے سے ممکن ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی فریضے کو سمجھیں، آپ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیں. تو پھر آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے اگر عدالتی انصاف کرے اور انصاف جو ہے اس کا خون نہ کیا جائے، تحقیق انصاف میں نہ ہو. جیسے مجھ سے پہلے میرے ایک بزرگ جو ہے وہ یہاں پر ہمارے جنرل سیکرٹری جو غالباً نامزد ہوئے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو 1 سال کے اندر ٹرائل کو کمپلیٹ کروائیں گے. ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی ناموس قرآن کی بات آئی، ناموس مصطفیٰ کی بات آئی، گستاخان رسول کو عبرتناک انجام تک قانون کے ذریعے پہنچانے کی بات آئی، تو قانون جو ہے اس نے ہمیشہ تساہل کا رستہ اپنایا، کاہلی کا سستی کا رستہ اپنایا، جس کی وجہ سے پھر غازیان ختم نبوت، غازیان ناموس رسالت کو باہر نکل کے قانون ہاتھ میں لے کے اپنا قانون نافذ کرنا پڑتا ہے. دراصل وہ ان کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب قانون اپنا رستہ خود نہیں بنا رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو منتخب کر کے ان سے ناموس مصطفیٰ کی، ناموس قرآن کی محافظت کروا دیتا ہے. ہم آج کے اس فورم کے ذریعے سے محافظان ختم پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام اعلانی ارباب اقتدار کو اور کمیٹی کی جو عدل و انصاف کی منصب اور مسلطوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آپ کے ذریعے سے آپ ان کے نمائندے ہیں، یہ پیغام ان کو پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ خدایا اپنی ذمہ داری پوری کیجیے. ملک میں اگر قانون جو ہے وہ ناموس رسالت کا، قرآن کے تحفظ کا 295C D وغیرہ 98 تک جتنے بھی قانون ہیں اگر وہ عملاً نافذ عمل ہو جائیں گے تو یہ پاکستان حقیقت میں ریاست مدینہ بنے گا، یہ پاکستان اسلام کا قدر اور دھڑانہ بنے گا. اسی محافظت کے سبب سے ہماری نجات ممکن ہوگی. ہمیں اللہ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا، آخرت میں بھی ہماری نجات ممکن ہوگی. دنیا کی یہ عزتیں، یہ دنیا کی راحتیں، منصب، مسرت، یہ سب کہہ لیجیے کہ ہمارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں اگر ہم نے اپنا یہ اہم ترین فریضہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر مسلمان ہونے کے ناطے سے، یہ کسی مولوی صاحب، کسی پیر صاحب، کسی صوفی صاحب، کسی مسجد کے خطیب صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، اکیلے ان کی ذمہ داری نہیں ہے. مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ میری، آپ کی، سب کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بڑھ کے زیادہ آپ کی جو کہ لائنس فورم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. محافظان ختم پاکستان نے آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جناب طاہر اقبال منہاس بھائی جو انہوں نے باقی اپنی غیرت مسلمانی کا جو ہے وہ ثبوت دیتے ہوئے اپنے عظیم استاد، اپنے عظیم باپ، ان کی ذریعے سے جو ملنے والی تربیت ہے اس کی خوبصورت ایک تصویر پیش کی ہے. ہم ان کے دست و بازو ہیں، ہم ان کے سپاہی ہیں، ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے ہر فورم پہ، یہ جو ایک الیکشن جو فورم ہے اس میں بھی جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکی ضرور ہم آپ کی آواز بنیں گے اور آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ اپنی کمپین کریں، ہم آپ کی کمپین کریں گے. اس لیے کہ آپ ناموس رسالت، ناموس قرآن کے سپاہی ہیں، ہم آپ کے سپاہی ہیں. ہمارے لیے ہر وہ شخص عزتوں کا تاج ہے، ہمارے لیے وہ ہر شخص جو ہے وہ کہ لائق کی تقریب ہے، جو آقا کا غلام ہے،
وہی ہمارا امام ہے اور انشاءاللہ عملاً اس بات کو ثابت کریں گے. محافظان ختم پاکستان لائے فورم تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ قانون، تحفظ ناموس قرآن کے لیے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے الحمدللہ اس کا قیام ان قریب عمل پذیر ہو رہا ہے. ہمارے صوفی عتیق صاحب، ہمارے طاہر اقبال بھائی، دیگر مطلب ہمارے جتنے بھی یہاں پر غوری بھائی موجود ہیں، یہ سب کے سب انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پریکٹیکلی انلسٹ ہو کے انرول ہو کے اپنے آپ کو ایک حرابت دستے کے طور پہ انشاءاللہ ایک منظم پلیٹ فارم کے طور پہ اپنے لیے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کریں گے. میں آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ آپ ان کی آواز پر لبیک کہیں اور اپنی مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی مطلب میں نے بتایا کہ ہماری آپس میں جہاں مل بیٹھنے کی ایک ہی ریزن ہے کہ ہم سب محافظ قرآن ہیں، ہم سب محافظ ختم نبوت ہیں، ہم محافظ ناموس رسالت ہیں. اگر ہم یہ سب ہیں تو پھر ہم کچھ ہیں، پھر ہم مسلمان بھی ہیں. اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ نوکری، ہماری یہ چوکیداری، ہماری یہ ڈیوٹی قبول فرما لے اور ہمیں پوری جانفشانی سے، پوری تندہی سے، پوری کوشش جرأت اور غیرت ایمانی کے ساتھ اس فریضے کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. پرائم جسٹس لائیو فورم جو ہے میں اس کے تمام تر جتنے بھی نمائندگان آج یہاں پر اناؤنس ہوئے ہیں، ان کے جو بھی معزز اراکین یہاں پر موجود ہیں، ان سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور میں بھرپور اپنے تعاون کا یقین بھی دلاتا ہوں. ملتمس ہوں میں محافظان ختم نبوت کے مرکز امیر حافظ اعظم مدنی نعیمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور میری سیٹ اب وہ سنبھالیں، مجھے ایک جگہ پہنچ رہے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت خطاب علامہ صاحب کا کہ حضور ہے یہ کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مربت کے خلاف. ہے یہ کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مربت کے خلاف. فطرت افراد سے آغاز کر بھی لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. اگر ہم نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھوتا کیا، عظمت قرآن پاک پر سمجھوتا کیا، تو پھر ہمارے لیے اس دنیا میں کہیں بھی معافی ہرگز نہیں.